دوستو دنیا بھر کے مسلمان اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ذرا بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے اجتماع میں ایک ایسا سوال رکھا گیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق گوئی اور سچائی پر ایک بڑا آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ آپ لوگ آسان الفاظ میں سمجھ سکیں۔ دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے یہ سوال اس صورت میں رکھا تھا کہ قرآن مجید اور بائبل سمیت بہت سی مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ نبی جو جھوٹ بولے گا وہ مر جائے گا۔ اس خاتون نے قرآن پاک اور دیگر مذہبی کتابوں کی اس آیت کا حوالہ دینے کے بعد کہا تھا تو کیا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ گویا اس خاتون کے سوال سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلا رہی تھی۔ ٹیم ہم قدم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ یہ سوال ایک عیسائی عورت کی جانب سے لکھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹیم تک پہنچایا گیا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹیم میں سے ہی ایک خاتون نے یہ سوال پورے ہال کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پڑھ کر سنایا۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب اور بالخصوص رد عمل کیسا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا بڑا سوال قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر اٹھایا گیا تھا۔ ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے لائی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ This is a question by a Christian sister. You explained Deuteronomy 18:18 and 18:19 and said that it refers to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But she says that in the verse 18:20 it says that how to know about the Prophet whether he tells the truth or he is lying. And سوال کے اس حصے میں رضاکار سوال پڑھ کر سنا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال ایک عیسائی عورت نے کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ڈیوٹرانومی کی کچھ آیات میں یہ پیغام دیا گیا ہے جہاں پر نبی کریم یا دنیا کے کسی بھی نبی سے متعلق یہ بات کی گئی ہے کہ کیا وہ سچ بولتا ہے یا پھر وہ نبی جھوٹ بولتا ہے، اور اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ کوئی نبی سچ بول رہا ہے یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی پیغام اسے اللہ کی جانب سے نہیں آیا بلکہ وہ خود سے بنا کر بتا رہا ہے۔ سوال کرنے والی خاتون نے اپنے سوال میں یہ بھی لکھا تھا کہ مذہبی کتابوں میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی نبی جھوٹ بولے گا تو وہ مر جائے گا۔ وہ الفاظ کیا تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ truth or he is lying. And the Almighty says if the prophet lies then he shall die. So the question of the Christian sister is Prophet sallallahu alaihi wasallam alive? سوال پڑھنے والی اس رضاکار کو بھی اس حد تک حیرت تھی، اور اس نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ سوال میں نہیں کر رہی بلکہ اس عیسائی خاتون نے لکھ کر بھیجا ہے، اس عورت نے رضاکار عورت نے یہاں پر یہ بھی واضح کیا تھا کہ یہ سوال میں نہیں بتا رہی، یہ سوال اس عیسائی خاتون کا ہے، اور اس عیسائی خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج زندہ ہیں، اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ البتہ ان کی تعلیمات اور ان کی اہمیت اور ان کی موجودگی کا احساس دنیا کے ہر مسلمان کو ہر موقع پر رہتا ہے۔ دوستو اس خاتون کی جانب سے بھیجا گیا سوال انتہائی گستاخانہ اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا تھا، مگر رضاکار خاتون اپنا سوال مکمل کر رہی تھی اور ابھی سوال کو پڑھا ہی جا رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں بیٹھے ساری صورتحال دیکھنے کے بعد یہ سمجھ چکے تھے کہ بات اب کس جانب جا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اس موقع پر اپنی نشست کو چھوڑا اور وہ خود ہی جواب دینے کے لیے مائکروفون کے سامنے آ گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب بات اس سے آگے بڑھ کر بڑے الزام کی جانب جائے گی جو یقیناً کسی سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ Is Prophet sallallahu alaihi wasallam alive? Because Jesus alayhi salam and Enoch were raised by Almighty. Can you show us, throw some light on this, brother? This is the question. The Deuteronomy chapter number 18 verse number 20 says that if the prophet lied, he will die. If he lies, when he lies, he will die. ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیج پر آئے تو ان کا انداز انتہائی پر اعتماد تھا اور ان کے چہرے پر ایک معمول کے تاثرات تھے، یعنی انہوں نے اس پوری بات پر غصہ نہیں کیا تھا اور وہ جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دینے کے لیے پہنچے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس معاملے پر پھیلتی غلط فہمی کو دور کرنا اتنا ضروری تھا کہ انہوں نے ادھر ادھر کی کوئی بھی بات کیے بغیر پہلی ہی فرصت میں اس سوال کا واضح جواب دے دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا
کہ ہماری اس بہن نے سوال کرتے ہوئے کچھ ڈیوٹرونومی سے حوالہ دیا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آیات کے مطابق ایسا ہی ہے، مگر یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی نبی جھوٹ بولے گا تو اسی وقت مر جائے گا، وہیں پر کھڑے کھڑے جس لمحے وہ جھوٹ بولے گا تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیں گے۔ واضح رہے کہ یہاں پر نبی کے جھوٹ بولنے سے مراد اللہ کے بھیجے گئے پیغام میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کے بعد اسے آگے تک پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس آیت کا بڑا سیدھا سا مطلب ہے، اور یہ واضح ہے کہ جب بھی کوئی نبی جھوٹ بولے گا تو وہ اسی موقع پر، یعنی کہ وہیں کھڑے کھڑے انہی حالات میں جہاں پر بھی موجود ہوگا، جس بھی حالت میں ہوگا، اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی اس کے بعد 10 سال بعد، 15 سال بعد، 50 سال بعد یا 100 سال بعد اگر قدرتی طور پر اللہ کی جانب سے آئی ہوئی موت کے بعد دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نبی نے کسی موقع پر جھوٹ بولا تھا اور اس کی سزا کے طور پر آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ کیا تھے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ If he lies, he will die on the spot. That does not mean that if he dies after 10 years or 50 years or 100 years, it means that if a person lies on the spot, he will die. And that's what the Quran also says. Quran says that if the Prophet would have lied, we would have caught him by his jugular vein and his heart. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید بھی فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حقہ چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اگر نبی نے کسی موقع پر تم سے جھوٹ بولا، ہم اسے اس کے گریبان اور اس کے دل کے قریب اس کی شہ رگ سے پکڑ لیں گے اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب دیکھیے یہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ کسی کو اس کے گلے سے اور اس کی شہ رگ سے، یعنی کہ دل کے قریب سب سے قریب کی شریان سے پکڑ کر اسے ذبح کر دینا یا اسے جان سے مار دینا۔ یہ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال فرمائے ہیں، اور یہ اسی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ دنیا بھر کو اور آنے والی ہر دور کے انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اور انبیاء کرام نے کسی بھی موقع پر اللہ کا پیغام مسلمانوں تک پہنچاتے ہوئے کسی موقع پر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی واضح کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت کو، جس وقت انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسے ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کسی موقع پر نعوذ باللہ اللہ کا پیغام غلط انداز میں لوگوں تک پہنچایا تھا اسی لیے وہ دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، اگر انہوں نے کسی موقع پر ایسا کیا ہوتا تو جس لمحے انہوں نے ایسا کیا تھا اسی موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ بہت ہی غلط فہمی پھیلانے والی بات ہے اور کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اس کا غلط ترجمہ کر رکھا ہے۔ اور دوستو، ٹیم ہم قدم نے جب اس معاملے پر کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کی تو تحقیق میں یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن پاک کی سورہ حقہ جس کی آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے حوالہ دیا، انہی آیات سے متعلق بہت سے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور بہت سے ملحد جان بوجھ کر اس آیت کا بار بار حوالہ دے کر نعوذ باللہ کسی موقع پر یہ کہنا اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے گئے پیغام میں نعوذ باللہ کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا کہ کسی بھی نبی کی موت کو اس کے سچ یا جھوٹ بولنے سے کسی صورت نہیں جوڑا جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا کہ دنیا کے کسی نہ کسی انسان کو ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، اور یہ بالکل نبی کریم یا دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ جب دوبارہ لوٹیں گے تو ان کو بھی ایک بار اللہ کی جانب سے قدرتی موت آئے گی اور وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اس موت کا بھی یہ ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ انہوں نے کسی موقع پر اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے میں کوئی رد و بدل کی کوشش کی۔ When he comes, he'll die. Does it mean he's a liar? No. Every human being when he comes has to die. Every prophet has to die. Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 185, Kullu nafsin za'iqatul maut. Every soul shall have a taste of death. So everyone has to die. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ Upon him will die in his second coming. So that does not mean that a person will never die. If he lies on the spot, he will die. Hope that answers the question. But the earlier two verses clearly indicate ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور ہال میں موجود تمام افراد کے چہروں سے اور تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اس جواب سے 100% متفق ہیں، کیونکہ یہ سوال اتنی اہمیت کا